السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرس ٹی وی۔ ناظرین، الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تقریبات میں پیدا ہوئے، جو صوبہ گردستان کا ایک تاریخی علاقہ ہے، اور آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد آرمینیا کے قدیم تاریخی شہر دوون کے باسی تھے۔ آپ کا خاندان کچھ پشت قبل میں منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا شازی بن مروان پہلے بغداد میں رہائش پذیر تھے، بعد ازاں جب تقریب میں منتقل ہوئے تو اس علاقے کے حاکم باروز نے انہیں اس شہر کا والی مقرر کر دیا۔ دادا کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجم الدین ایوبی اپنے والد کے چھوڑے ہوئے منصب پر فائز کر دیے گئے اور تقریب شہر کے حاکم بنے، مگر جلد ہی اس خاندان کو تقریب کا شہر چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ تقریب سے ہجرت والی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی تھی، اور والد نے آپ کا نام مشہور نبی اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا۔ صلاح الدین آپ کا لقب تھا۔ نجم الدین ایوبی نے اپنے خداداد صلاحیتوں سے مسلمانوں کے مشہور حکمران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دوسری بڑی صلیبی جنگ کے بعد دمشق کو فتح کیا تو نجم الدین ایوبی کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ ناظرین، ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننھے صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور لڑکپن کن حالات کے مشاہدے سے گزرا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں یونانی حکمائے ہنسا کے اسماء سے واقف حال تھے اور سوال و جواب میں ان کے حوالے بھی دیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں صلاح الدین ایوبی کی قرآن اور سنت کی طرف فطرت رغبت تھی، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ جو ابو تمام کا شہری مجموعہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو زبانی یاد تھا اور عربی اور کردی زبان پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کا کل امت مسلمہ بیت المقدس کی جدائی میں نوا کنان تھی اور صلیب و ہلال کے مار کے چار اطراف میں گرم تھے اور آئے روز کہیں نہ کہیں میدان کا کارزار سجے رہتے تھے۔ ناظرین، وقت نے جب صلاح الدین ایوبی کے احساس میں قوت کی بجلی ڈڑوائی، نوجوان نور الدین زنگی کے فوج میں شامل ہوا اور سب سے پہلے اپنے چاچا اسد الدین کے ہمراہ فتح مصر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی اگست 1173 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہی کے نام سے بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی، جو مصر، شام، یمن، عراق، موصل، حلب اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی، اور اس سلطنت کے ہر حکمران کے ساتھ ایوبی کا سابقہ لگا، جبکہ اس عظیم سلطنت کا بانی حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ ناظرین، والد کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چاچا اسد الدین کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اپنے والد کے بجائے ان پر چاچا کی شخصیت کے گہرے اثرات تھے۔ چاچا صرف چاچا ہی نہ تھے بلکہ ان کے استاد اور فن حرب میں ان کے گرو بھی تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہنچائی جاتی ہے۔ دیگر متعدد مسلمان فاتحین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری عمر صلیب سے برسر پیکار رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمران و عیسائی مورخین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فضائی اور بردباری کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کا ایک کمانڈر رینالڈ، جو انتہائی ظالم، شفاق اور بدکردار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنے افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ تک کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس شاطم رسول کے قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت ہی بڑے معرکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1187 میں ایک بہت ہی بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور پھر اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھنٹوں گھنٹوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے
عطا پڑا تھا۔ اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ عیسائی منتظم سے ان کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سلطان کا حریف بادشاہ رچرڈ جو کہ جانی دشمن بھی تھا، اس نے سلطان کو کہا کہ صرف میری اجازت نامے پر ہی کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے۔ سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کو بے حد خدمت طاری کی۔ زائرین کو بہترین رہائش خوراک اور ان کے آرام و عبادت کا پورا خیال رکھا۔ اس پر رچرڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بے حد شوقین تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر اس کا گویا مسکن ثانی تھا۔ بعض اوقات صرف نمازوں کے لیے ہی اسے سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھڑ سواری کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی کے نچلے دھڑ میں زخم ہو گئے تھے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتا تو اسے تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور پھر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا اور مرحوم کی خواہش پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرکز تھی۔ ساری عمر کبھی ریشم و لباس زیب نہ تن کیا، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کر کے عوام الناس کے فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ 27 صفر 579 ہجری میں امت مسلمہ کا یہ سپوت ملک شام میں دائی اجل کو لبے کر گیا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار ان کے آخری آرام گاہ پایا۔ ناظرین، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی اور وفات کے وقت اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہ دی کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہ کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ ناظرین، ہر سال اپنی روحانی بیٹریاں چارج کروانے والے، مکہ کا قصد کرنے والے، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنے والے، در کعبہ کو اپنے لیے کھلا ہوتے دیکھنے والے ہمارے چادار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حج بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے اور حکمران کے لیے اس وقت جب اس کو اپنی رعایا کی ذمہ داریوں سے فرصت مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ ہی اس کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور حیات موت کے آغوش میں جا سوئے۔ ناظرین، اس بہادر مسلمان حکمران کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر دفن کر دیا گیا اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔